عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبارات پڑھ رہا تھا جبکہ سلیمان باورچی خانے میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ چونکہ آج ناشتے کو قدرے دیر ہو گئی تھی اس لیے عمران بار بار کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھتا اور پھر اخبار کے مطالعہ میں مصروف ہو جاتا۔ کیا بات ہے جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، آج ناشتے میں سری پائے تو نہیں پک رہے؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا لیکن عمران اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کیونکہ سلیمان ٹرالی دھکیل کر لے آنے کی بجائے ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ آج اسپیشل ناشتہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرے میں رکھا ہوا دودھ کا گلاس اور ساتھ ہی ایک پلیٹ دلیا اٹھا کر میز پر رکھی اور واپس مڑنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ناشتہ ہے، سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ یہ ناشتہ کیا مطلب؟ وہ ٹوسٹ، شہد، مکھن، بالائی، انڈے اور چائے وہ کہاں ہے؟ یہ ایک پلیٹ دلیا اور ایک دودھ کا گلاس کیا مطلب؟ عمران نے حقیقتاً حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے جناب کہ آپ کو آئندہ ایسا ناشتہ دیا جائے، اس لیے مجبوری ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ بڑی بیگم صاحبہ تمہارا مطلب ہے کہ اماں بی کا حکم ہے؟ کیا مطلب؟ کب دیا ہے انہوں نے یہ حکم اور کیوں؟ عمران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کل بڑی بیگم صاحبہ کو سلام کرنے گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا کھلاتا ہوں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آپ کی صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ کا رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے انہیں پوری تفصیل بتا دی، چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اب یہ نیا ناشتہ آپ کو دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ آپ کو چائے قطعاً نہ دی جائے۔ سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے ناشتے کی تفصیل بتائی تھی انہیں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں تو ناشتہ کرتا ہی نہیں کیونکہ آپ کے ناشتے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ تو تم ناشتہ نہیں کرتے، اور وہ جو ناشتے میں حریرے کھاتے ہو وہ حریرہ بادام، حریرہ خشخاش، حریرہ فلاں اور حریرہ فلاں وہ کیا ہوتا ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انہیں حریرہ جات کہا جاتا ہے، ناشتہ تو نہیں کہا جاتا، سلیمان نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ سنو، یہ اٹھاؤ دودھ کا گلاس اور دلیے کی پلیٹ اور ناشتہ لے کر آؤ اور ساتھ چائے، سمجھے؟ یہ میرا حکم ہے، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جی بہتر، سلیمان نے بڑے سعادت مندانہ لہجے میں کہا اور دلیے کی پلیٹ اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اس نے واپس ٹرے میں رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دودھ کا گلاس اور دلیا، مجھے مریض سمجھ لیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اخبار اٹھا لیا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور سلیمان واپس نہ آیا تو عمران نے اخبار میز پر پھینک دیا۔ سلیمان کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اور ناشتہ نہیں آیا، کیا کر رہے ہو؟ عمران نے اونچی آواز اور وسیلے لہجے میں کہا۔ ناشتہ تو آیا تھا جناب، لیکن آپ نے واپس کر دیا۔ اب آپ بچے تو نہیں ہیں کہ میں آپ کو بہلا پھسلا کر یا زبردستی ناشتہ کرواتا، سلیمان نے وہیں سے ہی جواب دیا۔ پھر وہی بات، میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرو، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم پر بڑی بیگم صاحبہ کا حکم حاوی ہے جناب، اسی لیے مجبوری ہے، اور اب تو یہ ناشتہ بھی نہیں مل سکتا کیونکہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اماں بی کا حکم وہاں کوٹھی پر چلتا ہوگا، سمجھے؟ یہاں میرا حکم چلے گا، لے آؤ ناشتہ، عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کا حکم چلتا ہے جناب، جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی آپ کی والدہ کا حکم چلے گا، اور جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو پھر آپ کی بیگم صاحبہ کا حکم چلے گا، اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کی صاحبزادیوں کا حکم چلے گا۔ آپ کا حکم بہرحال نہیں چل سکتا، مجبوری ہے، جواب میں سلیمان نے فلسفہ بکھارتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ حریرے کھا کھا کر تم اب بڑے فلسفی بن چکے ہو، لیکن مجھے ناشتہ چاہیے، فلسفہ نہیں چاہیے، سمجھے؟ لے کر آؤ ناشتہ، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں بڑی بیگم صاحبہ سے پوچھ لوں، پھر وہ جیسے حکم دیں گی ویسے ہی ہوگا۔ چند لمحوں بعد سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو سلیمان، تم میرے باورچی ہو، سمجھے؟ تنخواہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری تنخواہوں کا بل میرے ذمہ واجب الادا ہے، لیکن بہرحال اسے میں نے ہی ادا کرنا ہے، اس لیے پیارے سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، پلیز ناشتہ لا دو، عمران نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ چلو، میں بڑی بیگم صاحبہ سے بات نہیں کرتا، آپ خود ان سے بات کر لیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ بڑی بیگم صاحبہ کی اجازت کے بغیر آپ کو آپ کا مطلوبہ ناشتہ نہیں مل سکتا، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر میں ہوٹل سے ناشتہ کر لیتا ہوں، عمران نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ڈرامہ تھا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ سلیمان اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بے شک کر لیں، بڑی بیگم صاحبہ کا فون آئے گا تو میں انہیں بتا دوں گا، سلیمان نے کہا تو عمران اسی طرح واپس کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ عمران نے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا۔ دودھ کا گلاس پئیں اور دلیا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، لے آؤں کیا؟ سلیمان نے کہا اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، اب مجھے اماں بی کے پاس جا کر انہیں قائل کرنا پڑے گا، ورنہ
یہ ناشتہ تو نہیں چل سکے گا، عمران نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ زیادہ چائے نہیں پئیں گے تو میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر کے آپ کو آپ کا مطلوبہ ناشتہ دے سکتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارے اختیارات اماں بی کے حکم کے باوجود بھی استعمال ہو سکتے ہیں؟ عمران نے اس انداز میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ جی ہاں، بڑی بیگم صاحبہ کو آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے بچوں کی طرح مچل جانا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر آپ زیادہ مچلیں تو آپ کو ایک کپ چائے کا دے دیا جائے، اور بس، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اماں بی نے صرف چائے سے ہی منع کیا ہوگا، اور یہ دودھ کا گلاس اور دلیے کی پاہ تم نے خود ہی لگا دی ہے، کیوں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ چائے مانگیں آپ کو دودھ کا گلاس دے دیا جائے، اور ظاہر ہے دودھ کے گلاس کے ساتھ تو دلیا ہی کھایا جا سکتا ہے، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ تمہارا اب علاج کرانا ہی پڑے گا، تم ضرورت سے زیادہ ہی تیز ہو رہے ہو، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا کوٹھی کا ملازم احمد دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا احمد دین، کیا حال ہے آپ کے؟ عمران نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے چھوٹے صاحب، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے۔ دوسری طرف سے بابا احمد دین نے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ اماں بی کیا کر رہی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہے چھوٹے صاحب، بابا احمد دین نے جواب دیا۔ ان سے میری بات کرائیں، عمران نے کہا۔ جی اچھا، بابا احمد دین نے کہا۔ خیریت ہے عمران؟ اتنی صبح صبح فون کیا ہے؟ چند لمحوں بعد اماں بی کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم اماں بی، بس دل چاہا کہ آپ کو سلام کیا جائے، عمران نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، یہ تمہارا دل صرف فون کرنے کو ہی چاہتا ہے، یہاں آتے ہوئے تمہارے پیروں کی مہندی اترتی ہے، یہاں آ کر سلام نہیں کر سکتے کیوں؟ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اماں بی، میرا تو بڑا دل چاہتا ہے، لیکن سلیمان کا کہنا ہے کہ میں ناشتہ کیے بغیر کہیں نہ جاؤں، اس لیے مجبوری ہے، اور پھر ناشتے کے بعد کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، عمران نے جان بوجھ کر سلیمان پر بات رکھتے ہوئے کہا۔ سلیمان ٹھیک کرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم ناشتہ کیے بغیر بھاگ جاتے ہوگے اور پھر پورا دن چائے پی پی کر اپنے آپ کو تباہ کرتے رہتے ہو، اور ہاں، مجھے کل سلیمان بتا رہا تھا کہ تم آج کل چائے زیادہ پینے لگ گئے ہو، کیوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ چائے نقصان دیتی ہے؟ اماں بی نے کہا۔ اماں بی، چائے پینے سے جسم میں چستی پھرتی آ جاتی ہے، دماغی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، عمران نے چائے کی خوبیاں گنوانی شروع کر دیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ جو لوگ چائے نہیں پیتے وہ کاہل اور سست ہوتے ہیں، اور وہ ذہنی طور پر بھی پاگل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اور یہ تم نے چستی پھرتی کا کیا کرنا ہے؟ کیا سرکس میں کام کرتے ہو تم؟ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں بی، وہ دراصل، عمران نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اماں بی خود چائے نہیں پیتی، اس لیے بات ان پر کی جا سکتی ہے کہ وہ کاہل، سست اور ذہنی طور پر کند ہے۔ سنو، میں نے سلیمان کو کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری چائے بند کر دے، بس زیادہ سے زیادہ ناشتے میں ایک کپ پی لیا کرو، سمجھے؟ اب اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے زیادہ چائے پی ہے تو پھر میں دیکھوں گی تمہاری چستی پھرتی اور دماغی صلاحیتیں، اماں بی نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اماں بی، میں تو بے حد کم چائے پیتا ہوں، بس یہی زیادہ سے زیادہ روزانہ 20-25 پیالیاں، اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی چائے سے تو کچھ نہیں بگڑتا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 20-25 پیالیاں روزانہ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سلیمان تو کہہ رہا تھا کہ تم روز 4-5 پیالیاں پیتے ہو، تو کیا واقعی تم 20-25 پیالیاں چائے روز پیتے ہو؟ او خدایا، اماں بی نے بے حد پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اماں بی، 20-25 پیالیاں دودھ کی چائے کی نہیں، چائے تو صرف ذائقہ بدلنے کے لیے ڈال دیتا ہوں ان میں، عمران نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی چائے ہمیشہ کے لیے بھی بند ہو سکتی ہے، لیکن کیوں ڈالتے ہو اس میں چائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آج سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جانا ہے، میں انہیں کہوں گی کہ وہ دعا کریں کہ تمہاری اس نامراد چائے سے نجات مل جائے۔ موئے کافروں کا مشروب، خام ہاں صحت کا نقصان، اماں بی نے اس پر قدرے دھیمے لہجے میں کہا، اور عمران نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بات بن گئی ہے، ورنہ نہ جانے کیا قیامت آ جاتی۔ میرا بھی سلام عرض کروا دیجیے گا شاہ صاحب کے حضور، اماں بی، سلیمان کے لیے بھی دعا کروا دیجیے گا، وہ نہ جانے کون کون سے حریرے کھاتا رہتا ہے، عمران نے جان بوجھ کر کہا، کیونکہ سلیمان ناشتے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ اچھا کرتا ہے، حریرے تو مقوی غذا ہوتے ہیں، بیچارہ سارا دن کولوں کے بیل کی طرح کام میں جتا رہتا ہے، اماں بی نے سلیمان کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے چونکہ سلیمان کی بات کرتے کرتے جان بوجھ کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا تاکہ اماں بی جب سلیمان پر غصہ ہوں تو سلیمان بھی ان کی باتیں سن لے، لیکن اماں بی نے تو الٹا سلیمان کی طرفداری کر دی تھی، اس لیے عمران نے بے اختیار منہ بنا لیا، جبکہ سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لیکن اماں بی، بیل تو حریرے نہیں کھاتے، وہ تو چارہ کھایا کرتے ہیں، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔
بس بس اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہمارے دین کا حکم ہے کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے ملازموں کو بھی کھلاؤ، بلکہ اپنے سے زیادہ اچھا کھلاؤ۔ اما بی نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اما بی، اچھا خدا حافظ۔ عمران نے کہا تو سلیمان ہنس پڑا۔ اس دوران سلیمان نے ناشتہ میز پر لگا دیا تھا۔ آپ نے سن لی بڑی بیگم صاحبہ کی بات، اس لیے آئندہ میرے حریرہ جات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کولو کے بیل صاحب، ہم بھلا کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ عمران نے کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کو شاید ابھی معلوم نہیں کہ جس طرح کولو کے بیل کو کھینچا جاتا ہے اور کولو میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے واپس چلا گیا، اور عمران اس کے خوبصورت اور تنزیہ جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر عمران نے ابھی ناشتہ ختم ہی کیا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ دیکھنا سلیمان، یہ صبح صبح کون آ گیا؟ عمران نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا، جی اچھا۔ سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے قدموں کی آواز راہداری میں گونج اٹھی۔ کون ہے؟ سلیمان کی آواز سنائی دی۔ وہ یقیناً دروازہ کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق پوچھ رہا تھا۔ عمران صاحب سے ملنا ہے، ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا کیونکہ یہ آواز اس کے لیے نامانوس تھی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب سے کہو کہ احتاش ملنے آیا ہے، وہی بھاری آواز سنائی دی اور عمران یہ نام سن کر چونک پڑا۔ احتاش عجیب سا نام تھا، آئیے تشریف لائیے۔ سلیمان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی اور عمران سلیمان کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی مروب کن شخصیت کا مالک ہے، ورنہ سلیمان تو اچھے اچھوں سے مروب ہونے والا نہیں۔ کوئی صاحب ہیں؟ احتاش صاحب تھوڑی دیر بعد سلیمان نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کیا کوئی غیر ملکی ہیں؟ عمران نے اخبار رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، غیر ملکی تو نہیں ہے، لیکن انہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں دل سہم سا گیا ہے، سلیمان نے آہستہ سے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر ملحقہ روم کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم، عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی کہا تو سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ایک کووی ہیکل آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر مقامی لباس تھا، لیکن لباس خاصا قیمتی تھا۔ اس آدمی کی چھوٹی سفید داڑھی تھی جو اس کے بھرے ہوئے چہرے پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں باقاعدہ سرخی ڈال رکھی ہو۔ اس کا چہرہ اور شخصیت واقعی بے حد باروب تھی۔ وعلیکم السلام، میرا نام احتاش ہے اور مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، احتاش نے بھاری لہجے میں جواب دیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تشریف رکھیں، عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اسے مصافحہ سے ہی آنے والے کی جسمانی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، لیکن عمران سید چراغ شاہ صاحب کے حوالے پر بے اختیار چونک پڑا تھا۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب کے حوالے کے بعد اسے بہرحال سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ بھی سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جاتی رہتی ہیں اور آپ بھی ایک بار وہاں گئے تھے اور آپ نے سفلی دنیا کے خلاف کام کرتے ہوئے ایک شیطانی طاقت گمباگا کو بھی ہلاک کیا تھا، احتاش نے کہا۔ جی ہاں، آپ فرمائیں، آپ کو کیا کام ہے اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا تعلق بھی اسی قوم سے ہے جس سے گمباگا کا تعلق تھا، احتاش نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ سفلی دنیا والے کیس میں گمباگا نے اپنا تعلق قوم جنات سے بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا تعلق قوم جنات سے ہے؟ وہ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لاشعوری طور پر بیٹھے ہوئے سامنے احتاش کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اس نے کافی اور سنیکس میز پر لگانے شروع کر دیے۔ احتاش خاموش بیٹھا رہا۔ کافی اور سنیکس میز پر رکھ کر سلیمان باہر چلا گیا۔ میں آپ کے ملازم کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا تعلق واقعی قوم جنات سے ہے۔ میں احتاش قبیلے کا سردار ہوں۔ ہمارے ہاں قبیلے کے سردار کا نام قبیلے کے نام پر ہی رکھا جاتا ہے۔ مجھے آپ سے ملنے کے لیے اس روپ میں یہاں آنا پڑا ہے، احتاش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لیے آپ کی آنکھوں میں تیز سرخی ہے؟ عمران نے کہا، جی نہیں، اصل میں ہماری آنکھوں کی ساخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ انسانوں کی آنکھوں میں سیاہ پتلی گول ہوتی ہے، جبکہ ہماری آنکھوں میں سیاہ پتلی لمبی ہوتی ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے ہمیں آنکھوں کو سرخ کرنا پڑتا ہے، احتاش نے جواب دیا۔ آپ آنکھوں پر گوگل بھی تو لگا سکتے ہیں، عمران نے ہاٹ کافی بناتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، گوگل میری جیب میں موجود ہے، لیکن میں اسے یہاں نہیں لگانا چاہتا تھا، احتاش نے جواب دیا۔ لیجیے، عمران نے کافی کی پلیٹ احتاش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی سنیکس کی پلیٹ بھی سامنے رکھ دی۔ شکریہ، احتاش نے کہا اور پیالی اٹھا کر اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کافی کی چسکی لی۔ میں اب آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ مختصر طور پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ انسانوں میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنات میں بھی مختلف مذاہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا قبیلہ بھی مسلمان ہے۔ ہم یہی پاکیزیہ کے دارالحکومت میں رہتے ہیں۔ جس طرح
آپ کا تعلق کسی ملک سے ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا تعلق ملک کی بجائے کسی نہ کسی بڑے قبیلے سے ہوتا ہے، اس لیے آپ جسے ملک کہتے ہیں ہم اسے قبیلہ کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق جس بڑے قبیلے سے ہے اس کا نام اخنوخ ہے اور ہمارا قبیلہ پاکیشیہ میں ہی رہتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے انسان شیطانوں کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنات میں سے بھی قبیلے کے قبیلے شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں اور ان کا کام ہی شر پھیلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک قبیلہ جو مصر کے صحرا میں رہتا ہے اس کا نام کینٹیلا قبیلہ ہے۔ یہ پورے کا پورا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور اس نے پوری دنیا کے جنات میں ادم مچا رکھا ہے۔ اس کا سردار کینٹیلا چاہتا ہے کہ اخنوخ قبیلے کو یا تو شیطان کا پیروکار بنا دیا جائے یا پھر اسے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے ہمارے قبیلے میں بھی بہت سے افراد کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہمارے قبیلے کی ایک مرکزی کونسل ہوتی ہے جو تمام اہم فیصلے کرتی ہے، چنانچہ ہماری مرکزی کونسل جس کو ہم کچھو کہتے ہیں کا میں بھی ممبر ہوں، اور چونکہ میرا قبیلہ سب قبیلوں سے بڑا ہے اس لیے میں کچھو کا سرپنچ بھی ہوں۔ ہم نے جب بیٹھ کر اس بارے میں غور کیا تو ہم نے سوچا کہ اس سلسلے میں کسی نیک بزرگ کی خدمات حاصل کی جائیں، کیونکہ ہم باوجود کوشش کے اس قبیلے کے سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں سید چراغ شاہ صاحب سے جا کر ملا، وہ ہمارے بھی مرشد ہیں۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ سردار کنٹیلا کو جب تک ہلاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ قبیلہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی کا باعث ہوگی۔ اختاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ واقعی نیا تھا۔ کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن ہم آپ کی طرح کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگریاں نہیں لیتے، ہمارے اپنے مکتب ہوتے ہیں، البتہ ہم انسانی زبانوں کا علم ضرور جانتے ہیں، اختاش نے جواب دیا۔ ادریس علیہ السلام کا مطلب تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اخنوخ شاید پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ عمران نے کہا جی ہاں، آپ نے درست کہا ہے، اختاش ہماری خاص زبان کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں اختاش رحم دل کو کہتے ہیں۔ اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کینٹیلا اور گچھو بھی آپ کی زبان کے الفاظ ہیں؟ عمران نے پوچھا جی ہاں، لیکن یہ الفاظ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کنٹیلا کانٹے دار کو کہتے ہیں چونکہ یہ قبیلہ صحراؤں میں رہتا ہے جہاں صرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کی سرگشت بھی کانٹے دار ہے، اس لیے اسے کنٹیلا کہا جاتا ہے۔ گچھو دراصل گچھے کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ گچھا آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مجموعہ۔ چونکہ مرکزی کونسل بھی قبیلے کے سرداروں کا مجموعہ ہوتی ہے اس لیے اسے کچھو کہتے ہیں۔ اختاش نے جواب دیا بہت خوب، آپ تو عالم فاضل ہیں، میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ میں کسی جن قبیلے کے خلاف کیا کر سکتا ہوں اور کس طرح اس کنٹیلا کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے میں جن تو نہیں ہوں اور یہ کام تو بہرحال جنات کا ہی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات تخلیق ہو چکے تھے، لیکن بہرحال انسانوں کو جنات پر فضیلت حاصل ہے۔ جو آپ کا ذہن ہے اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، اور کینٹیلا جس قسم کا جن ہے اور جس قدر شاطر ہے اس کا مقابلہ بہرحال ہم نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اخنوخ قبیلہ یا تو اسلام چھوڑ کر شیطان کا پیروکار ہو جائے گا یا پھر فنا ہو جائے گا۔ اس سے یوں سمجھیے کہ پاکیشیہ کے کروڑوں مسلمانوں کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے زیر اثر ہو جائیں گے یا کروڑوں انسان ہلاک کر دیے جائیں گے، تو کیا آپ پھر بھی حرکت میں نہیں آئیں گے؟ اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں اور جنوں میں طبعی طور پر اور ساخت کے لحاظ سے بے حد فرق ہوتا ہے۔ مثلاً آپ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ انسانوں اور جانوروں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں لیکن انسان یہ بھی نہیں کر سکتا، پھر آپ کے کام کرنے کا انداز بہرحال انسانوں سے مختلف ہوگا۔ آپ کے لیے زبان اور فاصلہ شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن انسانوں کو تو فاصلہ اور زبان و مکان کی حدود میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر جو ہتھیار انسان استعمال کرتا ہے ظاہر ہے وہ ہتھیار آپ جنات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہوں گے، اسی طرح جنات کو ہلاک کرنے کا طریقہ بھی انسانوں سے مختلف ہوگا۔ یہ سارے کام میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ عمران نے جواب دیا میں نے خود یہ باتیں سید چراغ شاہ صاحب سے کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ اگر عمران تیار ہو جائے تو اسے ایسی طاقتیں دی جا سکتی ہیں جن کی مدد سے وہ جنات کا مقابلہ آسانی سے کر سکے گا۔ وہ صاحب تصرف بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد روحانی قوتیں دی ہیں اور وہ انہیں انسانوں اور جنات کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اختاش نے جواب دیا لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے آخر میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا قوم جنات میں سے کوئی ایسا جن نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ عمران نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کا انتخاب کیوں کیا ہے، بہرحال میں نے ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ جو جواب دیں گے وہ میں ان تک پہنچا دوں گا۔ اختاش نے جواب دیا آپ براہ کرم میری طرف سے معذرت کر لیں کیونکہ میں اپنے آپ کو
اس کام کا اہل نہیں سمجھتا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بہرحال مجبور نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیں خدا حافظ۔ احتاج نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر احتاج خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکلا اور راہداری سے گزر کر دروازے سے باہر چلا گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بھی عجیب محلوقات سے بھری ہوئی ہے، لیکن میں خام خواہ ان جنات کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں کودوں؟ خود ہی اپنا مسئلہ حل کریں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور واپس سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ دوبارہ اخبارات کا مطالعہ شروع کر سکے۔ ایک ویران علاقے میں واقع قدیم معبد کے اندر ایک آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور سیدھا بیٹھا ہوا تھا، اس کا منہ دیوار کی طرف تھا، اس کا چہرہ اس قدر سرخ تھا جیسے آگ جل رہی ہو۔ اچانک معبد کے اس کمرے میں ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا ایک نوجوان داخل ہوا اور اس آدمی کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے طلب فرمایا ہے جناب؟ یابس حاضر ہے، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے آدمی نے آنکھیں کھول دیں، اس کی آنکھوں میں بے حد سرخی تھی۔ ہاں یابس، میں نے تمہیں طلب کیا ہے کیونکہ مجھے بڑے شیطان کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ سردار کنٹیلا کے خلاف خوفناک سازش ہو رہی ہے اور اخنوخ قبیلہ جس کو کنٹیلا کے خلاف حرکت میں لانا چاہتا ہے، اگر وہ حرکت میں آ گیا تو سردار کنٹیلا کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے بڑے شیطان نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ سردار کنٹیلا کے خلاف حرکت میں آئے، ہم اس کے خلاف حرکت میں آ جائیں۔ اس آدمی نے بھاری لہجے میں کہا جناب موگ، سردار کنٹیلا تو بے حد طاقتور ہے اور اخنوخ قبیلے والے تو سارے ہی سیدھے سادے ہیں، وہ کس طرح سردار کنٹیلا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نوجوان یابس نے کہا جس کی میں بات کر رہا ہوں یابس، وہ ہماری طرح جن نہیں ہے، انسان ہے، اس کا نام عمران ہے اور وہ پاکیزہ کے دارالحکومت میں رہتا ہے، اس کی پشت پر بڑی بڑی نوری طاقتیں ہیں اور اس نے بڑے شیطان کو کئی بار خوفناک ضرر پہنچائی ہے، موگ نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا نوجوان چونک پڑا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن جناب موگ، انسانوں جنوں کے سردار کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا وہ عامل ہے؟ یابس نے کہا نہیں، وہ عامل نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے وہ انتہائی خوفناک اور ناقابل تسخیر انسان سمجھا جاتا ہے، اس میں بے پناہ ذہانت بھی ہے اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام بھی کرتا ہے، اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی بڑی نوری طاقتیں ہیں اور یہ نوری طاقتیں اسے ایسی طاقت بھی بخش سکتی ہیں کہ وہ سردار کنٹیلا کا خاتمہ کر دے، موگ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ نوجوان یابس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا بڑے شیطان کا حکم ہے کہ ہم اسے فوری طور پر ختم کر دیں۔ موگ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ یابس نے جواب دیا کس طرح ختم کرو گے اسے؟ موگ نے کہا میں اس کی جا کر گردن توڑوں گا۔ یابس نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا اس طرح تو الٹا تم اپنی گردن تڑوا بیٹھو گے، ہم نے اسے باقاعدہ گھیرنا ہے اور پھر اسے ہلاک کرنا ہے۔ موگ نے کہا وہ کس طرح؟ جناب موگ، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، وہ مجھ سے زیادہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ میں جن ہوں اور وہ انسان ہے اور جن انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یابس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم جسمانی طاقت کے لحاظ سے ہو سکتے ہو، اس سے بڑھ کر ہو، لیکن اس کے پاس جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی طاقت بھی ہے۔ تم نے گمباگا کے بارے میں تو سنا ہوگا، جو بڑے شیطان کی خاص طاقت تھی۔ موگ نے کہا ہاں، نہ صرف سنا ہے بلکہ میں تو اس سے 2 بار بھی مل چکا ہوں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یابس نے کہا تو موگ بے اختیار مسکرا دیا۔ گمباگا جسمانی طور پر تم سے زیادہ طاقتور تھا یا نہیں؟ موگ نے کہا ظاہر ہے وہ مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوگا۔ یابس نے جواب دیا اسے اسی عمران نے فنا کر دیا تھا۔ موگ نے جواب دیا تو یابس بے اختیار اچھل پڑا گمباگا کو فنا کر دیا ہے اس انسان نے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب موگ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یابس نے کہا اس عمران اور گمباگا کے درمیان باقاعدہ جسمانی لڑائی ہوئی اور پھر اس عمران نے اسے زیر کر لیا اور پھر اسے آگ کے الاؤ میں ڈال کر فنا کر دیا۔ اب تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ عام انسان ہوتا تو کیا اخنوخ قبیلہ سردار کنٹیلا کے مقابلے کے لیے عام انسان کو سامنے لانے کی کوشش کرتا اور بڑا شیطان بھی اس اطلاع پر فکر مند ہو جاتا؟ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تم اسے آسانی سے ہلاک کر دو گے۔ بڑے شیطان نے مجھے یہ کام اس لیے سونپا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں منصوبے بنانے اور اس میں دوسروں کو جکڑ کر بے بس کر دینے کا ماہر ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے نائب ہو اور تم میں ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ تم آسانی سے شیطانی کھیل کھیل سکتے ہو۔ موگ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، آپ بتائیں آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ یابس نے کہا اس عمران کی چند خصوصیات ایسی ہیں جن کی بنا پر کوئی شیطانی حربہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہوتی ہے اور عمران کا مزاج اور کردار ایسا ہے کہ وہ اس چال میں
کسی بھی طرح پھنس نہیں سکتا۔ شیطان کا دوسرا بڑا حربہ دولت ہوتی ہے، لیکن یہ شخص دولت سے بھی بے پرواہ رہتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے بڑی بڑی نوری طاقتیں بھی موجود ہیں، اس لیے اس پر کوئی ایسا حربہ استعمال کیا گیا جس سے اس کی عزت پر حرف آیا تو وہ نوری طاقتیں حرکت میں آ جائیں گی اور ہماری منصوبہ بندی یکسر ناکام ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر آخرکار ایک منصوبہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہ اسے افریقہ کی شیطان جادوگرنی وٹولی کے ذریعے اغوا کر کے کالے معبد میں قید کر دیا جائے۔ کالے معبد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں نہ ہی اس عمران کے اندر موجود روشنی کی طاقت کام کرے گی اور نہ ہی کوئی روشنی کی بڑی سے بڑی طاقت اس کالے معبد کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کا ایک ساتھی ہے جوزف، صرف وہ ایسا آدمی ہے جو اسے وہاں سے نکال سکتا ہے، اس لیے وٹولی کے ذریعے اسے بھی ساتھ ہی اغوا کر کے کالے معبد میں قید کر دیا جائے۔ موگ نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ ہلاک ہو جائے گا؟ یابس نے کہا، نہیں، ہلاک تو نہیں ہوگا، البتہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اسے اس قدر پیاسا رکھا جائے گا کہ پیاس کی شدت سے وہ کوئی حرام مشروب پینے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر جیسے ہی کوئی حرام مشروب اس کے حلق سے نیچے اترے گا، اسے انتہائی آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ موگ نے کہا، میں وہاں کس حیثیت سے جاؤں گا؟ یابس نے کہا، تم اس سیاہ معبد کا بڑا پجاری بن جانا، چونکہ تم اصل پجاری نہیں ہوگے، اس لیے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ باقی جو حالات جو بھی ہوں تم اس سے آسانی سے نمٹ سکتے ہو۔ موگ نے کہا، کیا وہ جادوگرنی وہاں نہیں ہوگی؟ یابس نے کہا، نہیں، وہ وہاں نہیں رہ سکتی، وہ صرف اسے وہاں لے جا کر بند کرے گی اور پھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ اگر وہ وہاں رہی تو اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ موگ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یابس نے کہا، تم جاؤ، تمہیں خود ہی اطلاع مل جائے گی۔ موگ نے کہا تو یابس اٹھا، اس نے موگ کو سلام کیا اور واپس چلا گیا تو موگ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تیز بدبو عمران کی ناک سے ٹکرائی تو عمران کی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ جلانے کے لیے بڑھایا، لیکن جب اس کا ہاتھ زمین سے ٹکرایا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں ساتھ ہی پڑے ہوئے جوزف پر پڑیں تو وہ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ او جوزف، یہاں؟ ہم دونوں یہاں اس گہرے اندھیرے میں کیسے آ گئے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ رات کو اپنے فلیٹ میں اپنے بیڈ پر سویا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ زمین پر موجود تھا۔ اس کے گرد سیاہ رنگ کی دیواریں تھیں۔ یہ اونچی چھت والا کوئی کمرہ تھا اور شاید اس کی دیواروں پر سیاہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جوزف بھی موجود تھا۔ عمران نے بے اختیار اپنے بازو میں چٹکی لی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن جب چٹکی لینے سے اس کے بازو میں درد کی تیز لہر دوڑی تو اسے یقین آ گیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ اسی لمحے جوزف کی کراخ سنائی دی، جوزف اٹھو، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو جوزف بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باس آپ، یہ کیا ہے؟ میں تو رانا ہاؤس میں سویا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جوزف کی حالت بھی وہی ہوئی تھی جو اس سے پہلے عمران کی تھی، اور پھر جوزف نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ باس، یہ جگہ گھنے جنگل کے اندر ہے، میں گھنے جنگل کی مخصوص خوشبو سونگھ رہا ہوں، جوزف نے کہا تو عمران ایک بار پھر اچھل پڑا۔ گھنا جنگل؟ کیا مطلب؟ ہم یہاں کیسے آ گئے؟ ویسے میری ناک سے تیز بدبو ٹکرائی تھی تو میری آنکھیں کھلی تھی، لیکن اب وہ بدبو نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ باس، یہ بات تو طے ہے کہ ہم گھنے جنگل میں ہیں، اور یہ جنگل بھی افریقہ کا ہے، کیونکہ میں افریقہ کے جنگلوں کی مخصوص بو کو پہچانتا ہوں، مجھے معلوم کرنا ہوگا، جوزف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عمران ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ جوزف کافی دیر تک اسی طرح لیٹا رہا، پھر اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ باس، ہم واقعی افریقہ کے انتہائی گھنے جنگل کے سیاہ شیطانی معبد میں قید ہیں۔ میں نے عظیم وش ڈاکٹر حقانی کی روح سے رابطہ کیا ہے۔ عظیم وش ڈاکٹر حقانی کی روح نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں شیطان کی پیروکار جادوگرنی وٹولی نے کسی بڑی شیطانی طاقت کے کہنے پر پاکیزیہ سے اغوا کر کے یہاں سیاہ شیطانی معبد میں قید کر دیا ہے، اور اب ہم یہاں سے نہ نکل سکیں گے۔ میں نے عظیم وش ڈاکٹر حقانی کی روح سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے، لیکن عظیم وش ڈاکٹر حقانی کی روح نے بتایا ہے کہ آپ نے کسی بڑی روشنی کی طاقت کے حکم سے جو کی ہے، اس لیے آپ سے روشنی کی طاقتوں نے منہ پھیر لیا ہے، اس لیے اب آپ کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو کا مطلب معذرت ہوتا ہے نا؟ عمران نے کہا، اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا، عمران نے کہا۔ اس کے ذہن میں فوراً احتاج کی آمد اور اس سے ہونے والی بات چیت آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چونکہ اس نے اس کی امداد کرنے سے معذرت کر لی تھی، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ اس نے دل ہی دل میں معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس کے ذہن میں نہ ہی روشنی کی اس طاقت کا نام آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا مقدس کلام۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا پڑ گیا ہو۔ تمہاری بات درست ہے، ہم کسی
شیطانی چکر میں پھنس گئے ہیں، لیکن اب ہم نے یہاں سے بہرحال نکلنا ہے، عمران نے کہا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جوزف بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس جگہ جہاں وہ موجود تھے خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ یہ روشنی چھت کے قریب سے آ رہی تھی۔ اس روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی دیواریں کچی تھیں، لیکن ان میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کوئی کھڑکی۔ عمران نے دیواروں پر ہاتھ مارا، لیکن دیواریں بے حد موٹی اور مضبوط تھی۔ عمران کے جسم پر رات کا لباس تھا، اس لیے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ خنجر بھی نہیں تھا، اور ظاہر ہے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے وہ اس قدر مضبوط اور موٹی دیوار کو کھود نہیں سکتا تھا۔ ابھی عمران جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک چھت کے قریب سے جہاں سے روشنی دیوار سے نکل کر اندر آ رہی تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور اس کے ساتھ ہی تیز روشنی اندر آنے لگی۔ عمران اور جوزف دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگے، لیکن دوسرے لمحے کھڑکی میں ایک بوڑھے آدمی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ یہ افریقی ہی تھا، لیکن اس کے چہرے پر شیطانی جیسے سبت نظر آتی تھی، آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ اس نے سر پر سیاہ رنگ کی عجیب سی ساخت کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جیسے سپرنگ کو لپیٹا گیا ہو۔ تم دونوں سیاہ معبد میں ہو اور اب تم دونوں یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے اور یہاں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، اس بوڑھے نے گونجدار آواز میں کہا۔ تم کون ہو؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ میرا نام یابس ہے اور میں سیاہ معبد کا بڑا پجاری ہوں، اس بوڑھے نے جواب دیا۔ ہمیں یہاں کیوں قید کیا گیا ہے اور کس نے ایسا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔